محترم خواتین و حضرات، یہ واقعہ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک انگریز کے متعلق ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے پہلو میں آج بھی ایک انگریز کی قبر موجود ہے جو اسلام لے آیا تھا۔ اس کا واقعہ سیرت داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک انگریز تھا جس نے تاریخ اسلام کو پڑھا اور اسلام کو پڑھتے پڑھتے اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے کرتے وہ اسلام کی طرف ایسا مائل ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب اس نے تاریخ اسلام اور اسلامی واقعات کا مطالعہ کیا تو اس کے دماغ میں ایک سوال نے جنم دیا۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی امتوں سے فرمایا کہ تخت بلقیس کو میرے پاس لایا جائے، تو ایک اللہ کے ولی حضرت آس بن ورقیہ، جن کو اللہ نے کتاب و حکمت کا علم دیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ وزیر بھی تھے۔ اتنا بڑا تخت جن کا تفاسیر میں ذکر ہوتا ہے کہ یہ 80 گز چوڑا اور 80 گز لمبا ہزاروں میل کی دوری پر واقع تھا، وہ لے کر آنا تھا۔ تو حضرت آس بن ورقیہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہوئے کہا، عالی جان، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اور واقعی خواتین و حضرات، اللہ کی عطا سے، اللہ کی رضا سے حضرت آس بن ورقیہ نے آنکھ جھپکنے کی دیر تھی، وہ تخت حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے۔ اس انگریز کے ذہن میں یہ واقعہ تھا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اتنا بڑا تخت اتنی جلدی لا کر کیسے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بتاؤ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی جلدی اتنا بڑا تخت ایک بندہ اٹھا کر آ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ وہ اس سوال کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاکستان کی سیر کو آیا۔ سیر کرتے کرتے جب اس کا گزر حضرت داتا گنج بخش کے مزار سے ہوا تو گزرتے ہوئے اسے بہت خوبصورت اور پیاری خوشبو محسوس ہوئی جو بہت محصور کن تھی۔ اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ بھائی، یہ کس کا مقبرہ یعنی مزار ہے؟ لوگوں نے کہا اور دوستوں نے بھی کہا، یہ حضرت داتا علی ہجویری کا مزار ہے۔ اس نے کہا، رکو، مجھے یہاں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ اپنی کار سے اترا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا دربار اقدس کی طرف آیا۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچا، ایک حسین و جمیل نورانی چہرے والے بزرگ سفید لباس پہنے ہوئے موجود ہیں۔ جب وہ ان کے قریب گیا تو بزرگ نے اسے سینے سے لگا لیا، سلام دعا کی اور اپنے پاس بٹھا لیا اور ارشاد فرمایا کہ کیا پیو گے؟ کیا خدمت کروں تمہاری؟ ٹھنڈا پیو گے یا گرم؟ اللہ والے مہمانوں کی خاطرداری کیا کرتے تھے۔ انگریز چونکہ ٹھنڈے علاقے کا تھا اور وہاں رہتا تھا تو اس نے کہا، گرم پیوں گا۔ جیسے ہی اس نے کہا گرم پیوں گا تو اللہ والے بزرگ نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور ایک تازہ چائے کا کپ انگریز کے سامنے رکھ دیا اور ارشاد فرمایا، ایسے آتا ہے تخت بلقیس جیسے یہ کپ آ گیا۔ اس انگریز نے جب کپ کو دیکھا
تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے دوست دور سے یہ تمام واقعہ دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تو بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے تو اس کو ہوش دلوایا۔ جب اس انگریز کو ہوش آیا تو اس نے سوال کیا، وہ بابا جی جو یہاں موجود تھے وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، یعنی دوستوں نے کہا، کون بابا جی؟ یہاں تو کوئی بابا جی نہیں تھے۔ اس انگریز نے کہا، یہ کپ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس انگریز نے کہا، یہ کپ میرے لندن کے گھر کا کپ ہے، میرے کچن میں پڑا ہوا ہے۔ وہ بابا جی میرے لندن کے گھر سے کپ لا کر میرے سامنے رکھ دیا اور فرمایا، ایسے آتا ہے تخت بلقیس۔ جی تو خواتین و حضرات، وہ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے سامنے ظاہر ہوئے تھے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو بھی خاص قسم کی طاقت عطا کی ہوئی تھی۔